وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالسکور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد الذی کانا معراج سفرہ والبراق مرقبہ ومنزلہ قاب قوسین او ادنی وسدرۃ المنتہی مقامہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ابن علی ابن اقبال حسین، علی عباس ابن واحد حسین، شبیر حسین ابن سید حسن، سید قوسین احسن رضوی ابن اختر حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان عزیز، دوستان عزیز، کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ مجلس حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ عزاداری شاعر اللہ ہے، اور جو اس کی تعظیم کرے پس یہ تعظیم اس کے متقی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ بندہ متقی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مجلس حسین کو بڑی قربانی دے کر ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عزا کے سفینے کو آگے لے کر بڑھیں اور اس پرچم عزا کو آگے بڑھاتے رہیں۔ دیکھیے، زمانہ جتنا چاہا زمانے نے کہ اس عزا کی کشتی کو ڈبو دے، اس عزا کی کشتی کو نیست و نابود کر دے، لیکن یہ عزا کی کشتی کبھی بھی رکی نہیں ہے۔ جتنے بھی طوفان آئے، جتنے بھی بھنور آئے، یہ ہر بھنور سے بچتی ہوئی آج بھی رواں دواں ہے۔ اور آپ دیکھیں، اس لیے کہ اس کشتی کا محافظ خدا ہے، اس کشتی کا ناخدا خدا ہے، اور جس کشتی کا ناخدا خدا ہو جائے تو پھر کس کی جرات ہے کہ وہ اسے نابود کر دے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا گفتگو جاری ہے معرفت الہی آئینہ کربلا میں، اللہ کی معرفت کربلا کے آئینے میں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام نے فرمایا اعلی المعارف معرفت اللہ، سب سے بڑی معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ اول الدین معرفتہ،
دین کی ابتدا ہی معرفت خداوندی سے ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے پھر انسان کو خلق کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے پھر دو طبقے ہوں گے، ایک انسان وہ جو اشرف المخلوقات کہلایا، اور ایک انسان وہ جو جانور سے بھی بدتر ہو گیا، جو جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور اشرف المخلوقات یہاں سے کہ اللہ نے قسمیں کھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ کون اشرف المخلوقات ہیں اور کون وہ ہیں جو اسفل السافلین کی منزل میں ہیں، کون وہ ہیں جنہیں احسن خلق کیا گیا، اور کون وہ ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلقت کے درجے ہیں۔ پہلے درجے پر اللہ نے انسان کو رکھا، دوسرے درجے پر فرشتے کو رکھا، تیسرے درجے پر جنات کو رکھا، چوتھے درجے پر حیوان کو رکھا، پانچویں درجے پر نباتات کو رکھا، درخت، سمندر، یہ سب پانچویں درجے پر۔ اس کے بعد یہ جمادات، پہاڑ وغیرہ، یہ آخری میں رکھا گیا۔ لیکن اب مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلے درجے کا ہے وہ ضعیف نظر آتا ہے، وہ ضعیف نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی اور ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ گفتگو فرشتے تک پہنچی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ملک الموت جو سلیمان کے پاس گیا، لیکن اس نے وہاں پر جا کر اجازت نہیں لی، اور جب جناب سلیمان نے کہا کہ کیوں چلے آئے تو اس نے کہا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہی فرشتہ جب در سیدہ پر آیا تو اس نے اجازت لیا، یعنی معلوم یہ ہوا یہ اہل البیت ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں۔ اور اس کے بعد کا درجہ، ملائک کے بعد کا جو درجہ ہے، تیسرا نمبر جنات کا۔ اور اب آپ دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ گفتگو دوسرے درجے کی مخلوق پر کل تمام ہوئی تھی کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، یہاں پر گفتگو تمام ہوئی تھی۔ اب تیسرا نمبر جو ہے وہ جنات کا ہے۔ کیا جنات افضل ہیں یا اشرف المخلوقات جنہیں اللہ نے اشرف بنایا ہے؟ بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جن اگر کسی کے اوپر سوار ہو جائے تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جو مشہور ہے مجنون ہو جانا۔ مجنون کے معنی ہی ہیں، مجنون اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جن سوار ہو جائے، جن سے مجنون ہے، مجنون یعنی دیوانہ ہو گیا، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا۔ بظاہر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جن زیادہ طاقتور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا جن زیادہ طاقتور ہے یا اشرف المخلوقات انسان زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن وہ انسان طاقتور نہیں ہے کہ جو اسفل السافلین کی منزلوں میں ہے، بلکہ وہ انسان طاقتور ہے جسے اللہ نے اشرف بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن کے پاس کیسی طاقت ہے اور انسان کے پاس کیسی طاقت ہے۔ چنانچہ کہ جب جناب سلیمان نے دیکھا کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، تو جناب سلیمان نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، اگر وہ اچھی خبر میرے لیے نہیں لائے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کے پروں کو نوچ لوں گا۔ لیکن جب ہدہد آیا تو اس نے اچھی خبر سلیمان کو دی، کہا کہ میں نے دیکھا ہے ملک سبا میں ایک عورت ہے جس کے پاس تخت ہے، اور وہ تخت پر بیٹھ کر پرواز کرتی ہے، اور اس ملک کے سارے لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم کے اندر ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب جیسے ہی ہدہد نے آ کر وہاں کے تخت کے بارے میں بتایا، تخت بلقیس کے بارے میں بتایا، تو اب سلیمان نے چاہا کہ جلدی سے وہ میرے پاس آ جائے،
کہا کون ہے تم میں جو میرے پاس اسے جلدی سے لا سکے؟ تو ایک جن نے کہا، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا یا نبی اللہ، جناب سلیمان کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرند اور پرند سب ان کے لشکر میں تھے۔ کہا اے نبی خدا، میں تخت بلقیس کو لا سکتا ہوں۔ جناب سلیمان نے کہا کتنا وقت لوگے؟ کہا کہ آپ کی بزم ختم نہیں ہو پائے گی کہ میں تخت بلقیس کو آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا بہت زیادہ وقت مانگ رہے ہو، اس سے کم وقت میں اگر کوئی لا سکے تو کھڑا ہو جائے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا آصف ابن برقیہ۔ جناب آصف ابن برقیہ کھڑے ہوئے اور قرآن نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ من بعد ہے، بعدیہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ آصف ابن برقیہ کے پاس بعض کتاب کا علم تھا، یعنی کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو آصف ابن برقیہ نے کیا کیا کہ چشمے زدن سے پہلے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا کر سلیمان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ آصف ابن برقیہ ہیں جو جنات سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، جو جنات سے زیادہ قوت اور قدرت رکھتے ہیں، لیکن کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ آصف ابن برقیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، لہٰذا یہ جنات سے بھی افضل ہو گئے، ان انسانوں میں سے بھی افضل ہو گئے۔ تو بھیا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو وہ آصف ابن برقیہ کہلاتا ہے۔ وہ علی کتنا قدرت مند ہوگا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ صلوات۔ تو توجہ کریں آپ کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا، لہذا یہ وہ ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس کے پاس بعض کتاب کا علم ہو وہ جنات سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو وہ علی کیسا طاقتور ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیا جنات میں سے جو تھا، بزم رسالت میں آیا، اصحاب دیکھ کر ڈرنے لگے، بڑا وحشتناک تھا اس کا چہرہ، دیکھ کر ڈرنے لگے۔ اور نبی نے کہا کہ ڈرو مت، گھبراؤ نہیں، تم رسالت کی پناہ میں ہو، امان میں رہو گے۔ اب وہ آیا، آن کے اس نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جناتوں میں دو گروہ ہو گیا ہے، ایک گروہ ظالم ہے، دوسرا گروہ مظلوم ہے۔ ہم چونکہ کم ہیں لہٰذا جو ظالم جنات ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ چل کر ہماری نصرت کیجئے۔ نبی نے علی کو بھیجا، کہا کہ علی تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ جب جانے لگے
تو نبی نے کہا کہ آنے میں وقت کتنا لگے گا؟ کہا غروب سے پہلے پہلے میں آ جاؤں گا۔ لیکن جب گئے جنات مولا علی کو لے کر، اور اس کے بعد اس وادی میں جہاں پر جنات تھے اس کے باہر نبی اور اصحاب رسول کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ غروب کا وقت ہو گیا اور سورج ڈوب گیا، اتنے میں علی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب کچھ لوگ تو پریشان تھے جو علی کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے، اور کچھ لوگ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ چلو اچھا ہوا، جنات سے لڑنے گئے تھے، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اتنے میں جیسے ہی ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کیا دیکھا کہ مولا علی آئے ہیں، اور آنے کے بعد عالم یہ ہے کہ ان کی ذوالفقار سے خون ٹپک رہا ہے، اور اس کے بعد جو جنات کا سردار تھا اسے لے کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنات کا سردار ہے، جتنے شریر جن تھے ان سب کو میں نے مار دیا ہے، یہ جنات کا سردار ہے، اسے سردار بنایا گیا ہے، یہ پورے جنات پورا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو اشرف المخلوقات ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر جنات بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور صرف نبی ہی نہیں، آل محمد پورے کے پورے، نبی نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہمارے ہاں سب کے سب محمد ہیں۔ اور آپ دیکھیں علی وہ جس نے جنات کو مار کر وہاں پر جناتوں سے کلمہ پڑھایا ہے، اور اس کے بعد اسی علی کے بارے میں امام شافعی نے بھی کہا علیو حبہ الجنہ، علیو حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت جہنم کی سپر ہے، قسیم النار والجنہ، اور علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، وسیع مصطفیٰ حقہ، اور حقیقت میں احمد کا وسیع علی ہی ہے، امام انس والجنہ، اور علی وہ ہے جو انسانوں کا بھی امام ہے، جناتوں کا بھی امام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ سلیمان تھے کہ جن کے وسیع کے پاس اتنی قدرت تھی، اتنی طاقت تھی کہ وہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں، اور وہ سلیمان کہ جو انگوٹھی کی وجہ سے حکومت کیا کرتے تھے، ان کے لشکر میں سارے جن تھے، ساری مخلوق تھی۔ قرآن نے اس طرح سے جناب سلیمان کے قصے کو بیان کیا، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودا وهم لا یشعرون، کہ جب جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیٹی نے کہا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب وادی نمل سے لشکر گزر رہا تھا تو چیٹیوں نے کہا اے چیٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں کچل نہ دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور سلیمان کو شعور ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جناب سلیمان نے جیسے ہی سنا، اب دیکھیں امام سے ایسے ایسے سوال ہوئے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے آن کر کہا کہ جو قرآن میں چیٹی نے جناب سلیمان سے گفتگو کی ہے یہ بتائیے کہ وہ چیٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ تو لمحوں میں صدیوں کی گتھی سلجھانے والے امام نے کہا کہ تم نے صحیح سے قرآن نہیں پڑھا۔ آنے والے نے کہا کہ مولا میں نے قرآن پڑھا ہے، تو امام نے فرمایا آیت کو صحیح سے پڑھو، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، یہاں پہ لفظ قالت آیا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا جو چیٹی تھی وہ مؤنث تھی، وہ مادہ تھی، اگر قالا آتا تو پھر نر ہوتی، یعنی معلوم یہ ہوا آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے مسائل کو حل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو جب جناب سلیمان نے سنا کہ چیٹی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، فوراً جناب سلیمان نے کہا کہ چیٹی کو بلایا جائے، اور چیٹی کو جب بلایا تو اس کے بعد جناب سلیمان نے کہا کہ تم نے میرے لشکر کے بارے میں کہا، بات سمجھ میں آتی ہے، وہ تو معصوم نہیں ہے، لیکن تم نے جو مجھے کہہ دیا
میں تو نبی ہوں، میں تو معصوم ہوں، مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، تم نے مجھے کیوں کہا؟ تو ایک مرتبہ چیٹی نے کہا یا نبی اللہ بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں شعور کی ہے، میری قوم اللہ کی عبادت کرنے جا رہی تھی، آپ کے لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر کہیں اس کی فکر عبادت دنیا کی طرف نہ مڑ جائے، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ اپنی چیٹیوں کو بل میں داخل کرا دوں تاکہ ان کی فکر عبادت باقی رہے۔ تو جناب سلیمان نے جب دیکھا کہ چیٹی اتنی اچھی گفتگو کر رہی ہے تو جناب سلیمان نے کہا کہ اے چیٹی یہ بتا تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ تو چیٹی نے کہا یا نبی اللہ میں افضل ہوں۔ سلیمان نے کہا میرے لشکر میں جنات ہیں، میرے لشکر میں چرند ہیں، پرند ہیں، تمام مخلوق ہے، آصف بن برقیہ جیسا میرا وزیر ہے، اور تم چھوٹی سی مخلوق ہو کر کہہ رہی ہو کہ میں افضل ہوں۔ چیٹی نے کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاؤں کہاں ہیں؟ کہا کہ میرے پاؤں زمین پر ہیں۔ چیٹی نے کہا یا نبی اللہ میرے پاؤں کہاں ہیں؟ کہا کہ تمہارے پاؤں میرے ہاتھوں پر ہیں۔ تو چیٹی نے کہا یا نبی اللہ فیصلہ تو آپ نے کر دیا، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جس کا پاؤں زمین پر ہے، لہٰذا میں افضل ہوں، میرے پاؤں ایک نبی کے ہاتھوں پر ہیں، میرے پاؤں ایک نبی کے ہاتھوں پر ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یعنی چیٹی نے بتا دیا کہ اگر پاؤں نبی کے ہاتھوں پر ہو جائیں تو وہ افضل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو لے جا رہا ہوں ایک جگہ، اگر پاؤں نبی کے ہاتھوں پر ہو جائے تو وہ افضل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سلیمان ہے، فخر سلیمان نہیں ہے، سلیمان ہے، فخر سلیمان محمد ہمارے نبی ہیں، فخر سلیمان ہمارے نبی ہیں۔ اب علی کا مقدر کتنا بلند ہوگا کہ علی کے پاؤں نبی کے ہاتھوں پر نہیں بلکہ دوش رسالت پر ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ دوش رسالت یعنی مہر نبوت، مہر نبوت یعنی ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد رسول اللہ، اس پر علی کے قدم۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب ہمارے یہاں کا بچہ بھی اگر کہیں پر اردو لکھی ہوتی ہے یا عربی لکھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھتا، لیکن آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مہر نبوت ایک طرف لا الہ الا اللہ، ایک طرف محمد الرسول اللہ، دوش رسالت پر علی کے قدم، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ ایک ادنا سا بچہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ علی نے کیسے مہر رسالت پر اپنا قدم رکھ دیا؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ کتاب قرآن ہے اور اس کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی جائے تو کیا رکھا جا سکتا ہے؟ تو فوراً اعتراض کرنے والے نے کہا نہیں، قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے اسی قرآن پر ایک اور قرآن رکھ دیا۔ میں نے کہا اب بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط؟ کہا نہیں بالکل صحیح ہے، قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے۔ بھیا جو لکھا ہوا ہے وہ بھی قرآن ہے، جو آ رہا ہے وہ بھی قرآن ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ دیکھیں کہ یہ ہیں آل محمد جو اشرف المخلوقات ہیں۔ اب سلیمان نے ایک دن کہا کہ مالک روز تو اپنے بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، آج دعوت میری طرف سے رہے گی۔ تو اللہ نے کہا سلیمان نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ مالک میں کر لوں گا، میرے لشکر میں آصف بن برقیہ جیسا شخص موجود ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے لشکر میں جنات ہیں۔ اب دیکھیں جنات افضل یا انسان افضل؟ میرے لشکر میں جنات ہیں۔ تو آواز قدرت آئی ٹھیک ہے سلیمان تم اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ لہٰذا پوری مخلوق میں یہ اعلان ہو گیا کہ آج کھانا سلیمان کی طرف سے ہوگا۔
اب جیسے ہی ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی مخلوق کو کھلانا ہے تو انتظام بھی بڑا ہوگا. یہاں 2000 4000 کا انتظام کرنا ہوتا ہے تو بڑا انتظام پہلے سے ہونے لگتا ہے. پوری مخلوق کو کھلانا ہے تو عام بات تو تھی نہیں. اتنے میں جناب سلیمان نے حکم دے دیا کہ انتظام کیا جائے. جنات گئے لکڑیاں لانے لگے، اس لیے کہ سارے جنگل انہی کے ہیں. لکڑیاں آ گئی، جنات گئے لکڑیاں لے کر چلے آئے. کھانے کا انتظام ہوا. سمندر کے کنارے ساحل سمندر پر کھانا بننے لگا. اتنے میں جب کھانا بن کے تیار ہو گیا تو سمندر سے ایک بڑی سی مچھلی ظاہر ہوئی. اس نے کہا سلیمان میں نے سنا ہے کہ آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے. تو سلیمان نے کہا ہاں تم نے صحیح سنا ہے، آج کا کھانا ہماری طرف سے ہے. اب اس نے کہا تو پھر جلدی کیجئے مجھے بھوک لگی ہے. اب انہوں نے دینا شروع کیا. اب یہ کھا جا رہی ہے کھا جا رہی ہے کھا جا رہی ہے. اتنے میں سلیمان کا کھانا ختم ہونے لگا. آپ بہتر جانتے ہیں جب کہیں پر دعوت ہو اور کھانا کھانے والے زیادہ پہنچ جائیں اور انتظام کم ہوتا ہے تو جب بانی ہوتا ہے کبھی دوڑ دوڑ کر کھانے کو دیکھتا ہے اور کبھی کھانے والوں کو دیکھتا ہے. یہی حال جناب سلیمان کا تھا. کبھی دوڑ دوڑ کر اپنا کھانا دیکھتے تھے، کبھی اس مچھلی کو دیکھتے تھے. کھا وہ رہی تھی، منہ ان کا بن رہا تھا. اور کہا کہ عجب کتنا کھائے گی. تو ایک مرتبہ جب سب کھا گئی اور سلیمان نے کہا تو نے تو غضب ہی کر دیا، پورا کھانا کھا گئی، کچھ بھی نہیں بچا، ابھی تمام مخلوقات باقی ہیں اور تو ایک ظاہر ہو کے پورا میرا کھانا کھا گئی. اتنے میں مچھلی نے کہا جب کھلا نہیں سکتے تھے تو دعویٰ کیوں کر لیا؟ ابھی تو میرا پیٹ بھرا ہی نہیں ہے، ابھی میں نے ایک حصہ کھایا ہے، 3 حصہ اور باقی ہے. لہذا سلیمان آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا. یہ سلیمان تھے جو ایک مخلوق کو کھلا نہیں پائے، لیکن جو فخر سلیمان علی ہے وہ پوری دنیا کو کھلاتا ہے اللہ کے اذن سے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہ کے اذن سے. اللہ واقعہ موجود ہے کہ ایک روز جناب سلمان فارسی آئے اور آن کے سوال کیا کہ فضہ یہ بتائیے کہ علی کہاں ہیں؟ جناب فضہ نے کہا علی 4تھے آسمان پر ہیں، مخلوقات کو رزق دے رہے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا مخلوق صرف زمین پر نہیں ہے. جو لوگ آج سرچ کر رہے ہیں کہ زندگی صرف پرتھوی پر ہے، ارتھ پر ہے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں زندگی ہے، تو زندگی اور جگہ پر موجود ہے. قرآن نے کہا وما بثا فیہما، میں خدا جو زمین پر ہیں ان کا بھی خالق ہوں، اور جو زمین اور آسمان کے مابین مخلوق ہیں وما بثا فیہما، جو بھی چیزیں اس کے درمیان میں بستی ہیں میں اس کا بھی خالق ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا زندگی صرف زمین پر نہیں ہے، کہیں اور ہے. ایک روز مولا علی درس دے رہے تھے اور کہا کہ اے لوگوں، اللہ نے ہوا میں ہوا سے مخلوق کو خلق کیا. خلق اللہ خلق من الہوا وینوم علی الہوا ویقول علی الہوا ویموت علی الہوا، کہ اللہ نے ہوا میں ہوا سے مخلوق کو خلق کیا، جو سوتی بھی ہوا پر ہے، کھاتی بھی ہوا سے ہے، اور آخر میں ہوا میں مل کے ہوا ہو جاتی ہے، یعنی مر جاتی ہے. جو لوگ نیچے بیٹھے تھے وہ انگشت بدنان ہو کے کہنے لگے یا علی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کہا تم تعجب کر رہے ہو، جب میں ان کے درمیان جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں خلق اللہ خلق من الطین، کہ اللہ نے مٹی میں مٹی سے انسان کو خلق کیا ہے، جو کھاتے بھی مٹی سے ہیں، رہتے بھی مٹی پر ہیں، اور آخر میں مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں مر کے. اولئک یتعجبون کما تتعجبون، اے مخلوق وہ مخلوق بھی ایسے ہی تعجب کرتی ہے جیسے تم تعجب کر رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھو، جیسے میں تمہارا امام ہوں ان کا بھی امام ہوں. صلوات بر محمد والے محمد.
تعجب کر رہے ہو کہا تم جو تعجب کر رہے ہو تم تو انسان ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، لیکن جب میں اس مخلوق کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ اللہ نے زمین پر زمین سے انسانوں کو خلق کیا، جو کھاتے بھی زمین سے ہیں، رہتے بھی زمین پر ہیں، اور آخر میں مر کے زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں، اولئک یتعجبون، وہ مخلوق بھی جو آسمانوں پر ہیں، ہواؤں میں ہیں، وہ بھی ایسے ہی تعجب کرتی ہیں جیسے تم تعجب کر رہے ہو۔ اور یہ بات جان لو کہ میں جیسے تمہارا امام ہوں ویسے ان کا بھی امام ہوں۔ فضا سے سلمان فارسی نے سوال کیا کہ علی کہاں ہیں؟ جناب فضا نے کہا کہ وہ چرخ چہارم پر ہیں، مخلوقات کو رزق بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں جناب سلمان آئے، کیا دیکھا کہ مولا علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو فضا نے حد کر دی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ان سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ چرخ چہارم پر ہیں، مخلوقات کو رزق بانٹ رہے ہیں، جبکہ میں نے یہاں پر آ کر دیکھا مسجد میں علی تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے سلمان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اب جو سلمان نے دیکھنا شروع کیا، تحت الثری سے لے کر پاتال سے لے کر عرش اولا تک ہر جگہ انہیں علی نظر آئے، تمام مخلوقات کو علی رزق بانٹ رہے تھے۔ اب جب ایک مرتبہ آسمان سے سارے پردے ہٹ گئے، اب سلمان نے دیکھنا شروع کیا، ہر جگہ علی ہے، ہر جگہ علی ہے، اور جو سامنے دیکھا وہاں بھی علی۔ نبی نے پوچھا سلمان کیا دیکھا؟ کہا تحت الثری سے عرش اولا تک ہر جگہ مجھے علی نظر آ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کبھی شک نہ کرنا، جو فضا کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو آپ توجہ کریں کہ یہ سلیمان ہیں جو ایک انگوٹھی کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں، اور جنات پر ان کی حکومت تھی، لیکن فخر سلیمان علی ہے، اس کی حکومت بھی سلیمان سے بڑی حکومت تھی۔ سلیمان میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ سلیمان نے حکومت کو مانگا ہے، لیکن علی وہ ہے کہ جس نے حکومت کو ٹھکرایا ہے۔ سلیمان وہ ہے کہ جس نے دنیا کو مانگا ہے، لیکن علی وہ ہے کہ جس نے کہا یا دنیا الیک انی غری غیری لا حاجت فیک طلقتک الثلاث لا رجعت بعد، کہ اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، لا حاجت فیک، اس علی کو تجھ میں کوئی حاجت نہیں ہے، طلقتک الثلاث، میں نے تجھے 3 طلاق دیا، اور جب 3 طلاق دے دیا تو پھر گلے لگانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ علی ہیں کہ جو دنیا کو ٹھکرا رہے ہیں، اور وہ سلیمان ہیں کہ جس نے ملک مانگا، آواز دی مالک مجھے ایسا ملک دے جیسا ابھی تک کسی کو عطا نہ ہوا ہو۔ ایک روز مولا علی امام حسن کو لے کر شہر خموشہ میں پہنچے، اور قبرستان میں جب پہنچے تو مولا حسن نے کہا کہ بابا میں نے سنا ہے کہ سلیمان کی حکومت چرند اور پرند پر تھی۔ کہا ہاں میرے لال۔ امام حسن نے کہا کہ ہاں، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہ آیت میں نے قرآن میں پڑھی ہے۔ بظاہر امام حسن ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے تھے، لہٰذا گفتگو کر رہے ہیں اپنے بابا سے ایسے۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان افضل ہیں بابا یا آپ افضل ہیں؟ تو مولا علی نے حسن کو قریب بلایا، کہا حسن چلو سلیمان سے ہی پوچھتے ہیں۔ سلیمان کے پاس پہنچے، سلیمان کی قبر کے قریب گئے، اور ساتھ میں سلمان فارسی بھی ہیں، اور لے کر آئے۔ جیسے ہی سلیمان کی قبر کے قریب آئے اور کہا کہ سلیمان اٹھ جاؤ، سلیمان اٹھ کر بیٹھ گئے، اور سلیمان نے مولا علی کو سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا علی نے سلام کا جواب دیا، اور پھر مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کر سلیمان کے ہاتھوں میں پہنائی۔ جیسے ہی انگوٹھی پہنائی تمام اجنہ ظاہر ہو گئے، تمام جنات آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ شاید سلیمان پھر لوٹ آئے ہیں،
اور سب سلیمان کی خدمت میں آ گئے، اور پھر جیسے ہی انگوٹھی کو اتار لیا پھر سارے جنات غائب ہو گئے سلیمان کے پاس سے۔ ایک مرتبہ سلیمان نے کہا کہ مولا یہ انگوٹھی آپ کے پاس کیسے؟ تو سلیمان سے مولا علی نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، یہ انگوٹھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہ اے سلیمان تمہیں یہ انگوٹھی کیسے ملی تھی؟ کہا مجھے یہ انگوٹھی ایک صحرا میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا اور اس نے عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے اپنے سر سے عمامے کو بلند کیا، آواز دی ذرا غور سے دیکھو، جو پیشانی پہ نور ہے کہیں آنے والے کی پیشانی سے ایسے ہی نور تو نہیں تھا۔ سلیمان نے کہا کہ اے امیر کائنات یہ تو وہی نور ہے جس نے مجھے انگوٹھی عطا کیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یعنی معلوم یہ ہوا جس انگوٹھی کی وجہ سے سلیمان حکومت کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور وہی حکومت وہی انگوٹھی علی زکوٰۃ میں دے دے وہ امیر کائنات ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مولا علی نے زکوٰۃ کتنی دی ہے، سلیمان کی پوری حکومت علی نے زکوٰۃ میں دے دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو جس کے پاس انگوٹھی ہو وہ جنات سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن جو بغیر انگوٹھی کے کائنات پر حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں یہ اشرف المخلوقات ہیں، یہ بشر نہیں ما فوق بشر ہیں، یہ بشر نہیں ما فوق بشر ہیں۔ نبی نے کہا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن اس کے بعد قرآن میں یہ کہا کہ نبی وہ ہیں جن کے اوپر وحی آتی ہے۔ وجہ امتیاز یہ ہے نبی کا کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، اگر وحی نہ آتی تو وہ بشر ہوتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، ایک فرشتہ اگر آ بھی جاتا ہے تو پھر بولتی بند ہو جاتی ہے۔ نبی تمہارے جیسے کیسے ہو جائیں گے بھیا؟ نبی وہ ہیں جس کے اوپر فرشتہ آتا ہے۔ نبی نے کہا میں وہ ہوں جس کے اوپر وحی آتی ہے، لہٰذا یہ وحی کا آنا وجہ امتیاز ہے اور بشر کو ما فوق بشر سے جدا کرتا ہے۔ وجہ اشتراک بھی یہی وحی کا آنا ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو عام انسان ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور جو عام میں خاص ہوتے ہیں وہ بشر نہیں ما فوق بشر ہوتے ہیں، وہ بشر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ہاں زادارو آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں اللہ کو کیسا پہچانا ہے کربلا والوں نے، کہ جب یزید کے دربار میں یزید سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا معرفت الہی آئینہ کربلا میں، جب ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، دیکھا کہ تمہارے رب نے تمہارے اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کیف رأیت تم نے کیسے دیکھا کربلا کے میدان میں، اللہ کے جمال کو کیسے دیکھا، اللہ کی قدرت کو کیسے دیکھا۔ تو یہ جناب زینب ہیں جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی معرفت کرا رہی ہیں اس عالم میں بھی، کہ ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ آواز دی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا کے میدان میں سوائے جمال الہی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اکبر کے لاشے میں جمال الہی کو دیکھا، میں نے اصغر کے لاشے میں جمال الہی کو دیکھا، میں نے قاسم کے پامال ٹکڑوں میں جمال الہی کو دیکھا، میں نے اپنے بھیا کے سر و تن میں جو جدائی ہو رہی تھی اس میں بھی جمال الہی کو دیکھا۔ یہ آل محمد ہیں جو اس عالم میں بھی اللہ کی معرفت کرا رہے ہیں۔ ہاں زادارو، جناب زینب
کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا عالم غیر معلمہ ہیں، بڑے مصائب اٹھائے ہیں جناب زینب نے۔ عزادارو، جناب زینب کی شہادت اسی وقت ہو گئی تھی جب جناب زینب کے سر سے چادر اتر گئی تھی۔ بے مکناؤ چادر شام اور کوفے میں شرابیوں کے مجمع میں جناب زینب کو پھرایا گیا۔ ہاں عزادارو، لے آیا میں آپ کو وادی مصائب میں۔ اے لیجئے، جب یہ اسیروں کا قافلہ مقام حمص پر پہنچا، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ عرب کی دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک دانہ گر جائے تو بھن جائے۔ عزادارو، مئی جون کی گرمی میں اگر کوئی لوہا آپ دھوپ میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر بعد اسے اٹھانا چاہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ لوہا داغ ہو جاتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ ہائے رے سید سجاد، جو سر سے لے کر پا تک لوہے میں غرق ہے، اور دھوپ کا یہ عالم کہ ایک دانہ گر جائے تو بھن جائے، مگر ہاں سید سجاد نے جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سجاد کی ہتھکڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے۔ اے لیجئے، جناب زینب نے دیکھا سجاد کی ہتھکڑیوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام بیویوں کو یکجا کیا، آواز دی، بیویوں جلدی آؤ، میرے سجاد کے لیے حلقہ بن کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ میرا سجاد مر جائے گا۔ تمام بیویاں آئی، سجاد کے لیے حلقہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی شمر نے اس منظر کو دیکھا، تازیانے کو اٹھایا ہے، ہوا میں لہراتا ہوا آیا ہے، اور وہ بے ادبی کی ہے کہ تمام بیویاں تڑپ کے ہٹ گئی، مگر زینب ہے جو اپنے سجاد سے لپٹی ہوئی ہے، آواز دے رہی، میرے لال سجاد، یہ زینب مر جائے گی لیکن تجھے اس عالم میں نہیں چھوڑے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزادارو، آخری واقعہ ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ شام میں پہنچا ہے تو شام کے لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے، کھانے پھینک رہے تھے، بچے اسے اٹھا رہے تھے۔ جناب کلثوم ان کے ہاتھوں سے لے رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آل محمد ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اتنے دن کے بھوکے پیاسے بچے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ایک کنیز آئی ہے، اس نے آ کر اپنی مالکہ سے کہا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب قیدی ہیں، ایسے قیدی ہم نے کبھی نہیں دیکھے، چل کے آپ بھی قیدی کو دیکھ لیجئے۔ ان کی مالکہ نے کہا، شہزادی نے کہا کنیز کی، کہا کہ نہیں، میری شہزادی زینب نے منع کیا تھا کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، لہٰذا میں اسیروں کا تماشا دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ کنیز نے آ کر کہا چل کے دیکھیں تو صحیح، بڑے معصوم دکھائی دیتے ہیں۔ اب جب آنے والی نے اتنی باتیں بتائیں تو اب اس کے شہزادی کا دل نرم ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ غذا ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، لے جاؤ، لے جا کر انہیں دے دو، اور یہ کہہ دینا کہ یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ ہمارا صدقہ ہے، اون و محمد کا صدقہ ہے، اکبر کا صدقہ ہے، ہمارا صدقہ ہے، ہمارے بچوں کا صدقہ ہے، اور میرے آقا کا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ کھانا پانی کپڑے لے کر جیسے ہی کنیز آئی ہے جناب زینب کے پاس اور کہا کہ ہماری شہزادی نے یہ کھانا پانی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارا صدقہ ہے، جناب ام کلثوم نے کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، لہٰذا ہم صدقہ نہیں لے سکتے، اسے لے کر واپس چلی جاؤ۔ یہ کنیز واپس آئی، آ کر اپنی شہزادی سے کہا کہ آنے والی نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، لہٰذا ہم صدقہ نہیں لے سکتے۔ بس یہ اور بے چین ہونے لگی، اس نے کہا کہ صدقہ تو صرف آل محمد کے اوپر حرام ہے، یہ کون ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، لہٰذا چلو
ہم بھی دیکھیں گے۔ اب اس نے اپنی کنیزوں کو اکٹھا کیا، سر سے لے کر پاں تک حجاب میں آئی ہے، اور اس کے بعد باہر نکلی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب کے سامنے آئی، جناب زینب پہچان گئی، اور وہ شہزادی قریب آن کے جناب زینب سے کہتی ہے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، آپ کون ہیں؟ جناب زینب نے کہا ہم مدینے سے آئے ہوئے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا، آنے والی اور تڑپ گئی، آواز دی مدینے میں کہاں سے؟ کہا مدینے میں ہم محلہ بنی ہاشم سے آئے ہوئے ہیں، ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا پھر تو آپ امام حسین کو جانتی ہوں گی، پھر تو آپ جناب زینب کو، میری شہزادی کو جانتی ہوں گی، آپ جانتی ہوں گی۔ اس نے جناب زینب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، تمہاری شہزادی کو ہم جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ اے بیوی یہ بتاؤ کیا تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، برسوں ان کی کنیزی میں رہی ہوں، بھلا میں اپنی شہزادی کو نہ پہچان سکوں گی؟ ایک مرتبہ جیسے اس نے کہا، جناب زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آواز دی اے ریحانہ، ارے تم نے نہیں پہچانا؟ ریحانہ میں ہی زینب ہوں۔ جیسے ہی ریحانہ نے یہ سنا، اپنے سر سے چادر کو اتار کر پھینک دیا، ماتم کرنے لگی، شہزادی کے قدموں میں گر گئی، آواز دی شہزادی یہ کیا غضب ہو گیا؟ جناب زینب نے کہا ریحانہ میرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ریحانہ نے کہا پھر کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ زینب نے کہا ریحانہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میرا بھیا عباس با وفا تھا، جب تک عباس زندہ تھا کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر دیکھے۔ ریحانہ نے سروں کو دیکھنا شروع کیا، آواز دی شہزادی تمام سر نظر آ رہے ہیں لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ جناب زینب نے کہا ریحانہ ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھو۔ اب جو ریحانہ نے گھوڑے کی گردن میں دیکھا تو عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ ریحانہ نے پوچھا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ میرے آقا کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ شہزادی نے فرمایا جب جب عباس کے سر کو نیزے پر بلند کیا جاتا ہے، نیزے کی بلندی سے عباس ہمارے کھلے ہوئے سروں کو دیکھتے ہیں، بس عباس سے برداشت نہیں ہوتا، نیزے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے ملائن نے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔